The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Badni channel, welcome to our transmission Path to Success. Alhamdulillah, today's topic is about the great personality, one of the friend of Allah. Name is Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullah Alayh. Somewhere we call Muinuddin and somewhere we call Khwaja Gharib Nawaz. Somewhere people call him Sultanul Hind. Somewhere people call him Warisun Nabi. And somewhere people call him عطائے رسول. اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، آج ان کے بارے میں بات کریں گے. جی ہاں، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ذکر سے برکتیں ملتی ہیں، ان کے ذریعے بارش ہوتی ہے، ان کا ذکر خیر کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. انہی میں سے ایک خواجہ خواجگان ہیں، اور واقعی میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. آج انہی خواجہ صاحب کی بات کی جائے گی. اور آج ایک اور خوش قسمتی ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا، گریٹ آنر ہے الحمدللہ رکن شورا سید ابراہیم باپو ماشاءاللہ پاکستان سے تشریف لائے، اور آج ہمارے برمنگھم اسٹوڈیو UK میں موجود ہے. باپو کو ویلکم بھی کہتے ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے سلسلے میں. مرحبا، انشاءاللہ آج ہمارے ابراہیم باپو کے مدنی پھول ہوں گے. وی ہیو آور ماشاءاللہ وسیم بھائی، ہمارے رضوان بھائی آلسو فرام لندن، اور ہمارے عاصم مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ بہت کچھ ڈسکس ہوگا، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور ساتھ میں خواجہ صاحب کی سیرت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں کیا کیا مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. انشاءاللہ we will discuss about this as well, but inshallah as usual we will start with the recitation of Quran Pak. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ
مدینے کا لیا کرتے ہیں، اور مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے اور آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں ان کو، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اور چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے یہ کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے یہ نظارے یہ کیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ MashaAllah, beautiful kalam. There are countless virtues and blessings to recite the Durood Pak on the best of creation, sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu alaihi wasallam, stated, "Zayyinu majalisakum bis salati alayya, fa inna salatakum alayya nurul lakum yawm al-qiyamah." Decorate your gathering by reciting the peace and blessing upon me, as this will be nur for you on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Today's our topic is about one of the friend of Allah, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullah alayhi, اور الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی موجود ہیں، اور اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کی برکتیں اور ان کے ذکر سے کیا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آج شروعات اس سے کرتے ہیں، اور پھر مزید خواجہ خواجگان کی انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے اور برکتیں لوٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں. جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. یہ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کی ان پر خاص کرم نوازی ہوتی ہے. ان کے صدقے شروع میں آپ نے کہا بارشیں برستی ہیں. یہ دنیا میں بھی فائدہ دے کر جاتے ہیں، قیامت میں بھی فائدہ دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میری حاضری ہوئی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر، مزار مقدس پر حاضری ہوئی. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لنگر بنتا ہے وہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ. پھر خواجہ غریب نواز کا جو چلہ ہے جو لاہور میں ہے، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار اقدس میں جہاں آپ نے چلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سبحان اللہ. کیا بات. تو ان اللہ والوں کے کنیکشن تھے آپس میں، اور جہاں جاتے ہیں اپنی برکتیں چھوڑ کر جاتے ہیں. آج صدیاں گزر گئیں. اب دیکھیں یہ کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، کہیں کے وزیر اعظم نہیں تھے. ان کی اصل حکومت دلوں پر تھی، اور آج ان کی برکتیں، آج بھی آپ ہند جائیں، بلکہ آج یوں کہیں کہ سارا ہند اگر دیکھا جائے تو جو عاشقان رسول، عاشقان اولیاء جن کے دربار میں ہوں گے، وہاں حاضریاں دے رہے ہوں گے، تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. اور جس طرح آپ نے کہا، اور میں نے بھی کتابوں میں پڑھا، قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہم سنتے ہی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی اس دنیا میں بھی، جس طرح میں نے کہا، ان کے صدقے بہت کچھ ملتا ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتے. بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، انگوٹھیاں پہننے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. یا تعویذ صرف دیتے رہیں. بہت سارے عاملین ہوتے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، لوگ ان کو بھی ولی سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں. ہر تعویذ دینے والا اس کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے، مگر جو ہے یہ تعویذات جو اللہ کے ولی دیتے ہیں اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب اللہ کے ولی کے متعلق جس طرح میں عرض کیا کہ حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اور میں آج اس حدیث کی شرح سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب ہم یہ شرح سنیں گے، اور اس کی شرح جو ہے وہ محدثین سے، حضرت جو ہے جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے شفا شریف میں. حدیث کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو خصوصی دعوت دوں گا. حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، زبان حق ترجمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کے مثل کسی دوسرے عمل سے نہیں کرتا. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میرا بندہ کسی ایسے شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. پھر فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر جس کو محبوب بنا لیتا ہے نا رب کریم، فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ حلول سے پاک ہے. کسی کے ہاتھ بن جانے سے مراد اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے، بیٹھا تو وہ اجمیر میں ہے، اور اگر اس کا مرید دنیا میں کہیں بھی ہو اور بے سطر ہوگا تو وہ اپنے مرید کو سطر پرووائڈ کر دے. کیا بات. کیا بات. اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، اگر وہ بغداد میں ہے پیر اور مرید یہاں ہے، کیا بات. وہ وہیں سے مدد کرے گا. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کی شرح میں نے کہا علامہ راضی نے جو 606 ہجری کے ہیں، اللہ اکبر. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1052 سن ہجری کے ہیں، اور قاضی ایاز مالکی 544 ہجری کے ہیں. شفا شریف میں کیا فرماتے ہیں حدیث کی شرح میں؟ یعنی جو میں شرح بیان کر رہا ہوں یہ جو ہے 200 سال یا 100 سال سے کسی عالم کے نہیں ہیں، بلکہ اس کو 500 سال گزر گئے، کسی کو 1000 سال گزر گئے. فرماتے ہیں قاضی ایاز کہ جب بندہ اپنے اللہ رب العزت کے عشق اور محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے، نفسانیت اور انانیت والا زنگ اور میل و کچیل اس سے دور ہو جاتا ہے، انوار الہیہ سے اس کا بدن
منور ہو جاتا ہے تو وہ انوار اللہ کے انوار ہی سے دیکھتا ہے، اسی کی بدولت سنتا ہے، اسی انوار کے ذریعے اس کا چلنا پھرنا پکڑنا اور مارنا ہے۔ اور سبحان اللہ، علامہ راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیے، فرماتے ہیں رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے نا تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ نزدیک کی آواز ہو یا دور کی آواز ہو۔ بعض لوگوں اس پہ بڑا شک ہوتا ہے، یار قریب سے سن سکتے ہیں دور سے نہیں سن سکتے، اس سے شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ قریب سے قریب کی آواز کو بھی سن لیتا ہے، اور اللہ جس کو طاقت دیتا ہے نا وہ بھی دور کی آواز کو سن سکتا ہے۔ علامہ راضی کہتے ہیں کیونکہ بندہ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں آنکھیں نور جلال سے اس کی منور ہو جاتی ہیں، دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور گوشہ کائنات اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہی نور جب اس کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید مشکل اور آسان میں اسے تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ آسان کر دوں کہ وہ بیٹھا تو بغداد میں یا اجمیر میں ہے، کہیں بھی کسی بندے کی مدد کرنی ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ کیا بات، بے شک۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اسی میں ایک ولی خواجہ غریب نواز ہیں، کیا بات، عطائے رسول ہیں، سبحان اللہ، حسنی حسینی سید ہیں، ایک عالم ان سے فیض پا رہا ہے۔ صدیاں گزر گئیں اور آج ان کی سیرت کے پہلو پر غور ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا بیوٹیفل وے ہمارے ابراہیم باپو نے اس کو ایکسپلین کیا، اللہ کا ولی قرآن سے حدیثوں سے، اور پھر ان کی جو طاقت ہے، ان کے تصرفات بادلوں پر بھی ہوتے ہیں، ان کے تصرفات جو ہے پانی کے اوپر بھی ہوتے ہیں، ان کے تصرفات جو ہے وہ ہواؤں پہ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کے اندر اس کے واقعات موجود ہیں۔ اب اگر آپ نے نہیں پڑھا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی موجود ہیں، یہ بتائیں گے قرآن کے اندر بھی جو ہے یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ کس طرح یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ Bapu, alhamdulillah, beautiful topic today. And one beautiful thing that you hear about the pious people of Allah, one characteristic that they all have, one foundation that they all have, is that they have good manners. Whether it's a young person or whether it's an old person, the pious people of Allah always show love and affection towards the young or the old. One beautiful story in the childhood of Haja Sahib was that one day when at the age of 15 years old, he had a garden and he was sitting in his garden. Now what happened? One individual came into his garden. This individual, he was elderly, he was an old man. What happens with the youngsters today? What are you doing in my garden? What are you doing in my house? What are you doing here? What are you doing there? But Haja Sahib, the pious people of Allah, no. It's mentioned, he welcomed this old elderly person and he said to him, look, sit under this tree and I will bring you some food. It's mentioned he bought some beautiful grapes and he presented it to the old elderly person. Then what happened? This elderly person, he was surprised that this 15-year-old kid, he's showing me this much respect. He's showing me this much love. He's showing me this much affection. It's mentioned that he took one morsel of food out of his pocket. Allah. It's mentioned he ate half of that morsel of food and he presented the other half to Haja Sahib. It's mentioned as soon as Haja Sahib ate this other part of the morsel, his life completely changed. Allah. It's mentioned that he got rid of all his wealth, he gave it in the way of Allah, and now he started to seek knowledge, he started to seek Islamic knowledge. So Bapu, what we learn from this especially is the youngsters that are watching today, the elderly people that are watching today as well especially, we should show love and affection to people whether they are young or old. We should show love to each person. And today what happens, unfortunately, we get a little bit of status and the people below us, we don't show them love. We treat them in a bad manner. But as Muslims, our job is, whether it's an elderly person or young person, show love to everyone. بالکل. Another beautiful madani phool of one of the characteristic of the friend of Allah, ان کا حسن اخلاق متاثر کرتا ہے. اور واقعی حسن اخلاق ایسی دولت ہے کہ قیامت کے دن on the day of judgment, the heaviest deeds on the scale is the good manners. حسن اخلاق سب سے جو ہے نا وہ بھاری جو ہے وہ عمل ہوں گے جو ہے میزان پہ قیامت کے دن. تو حسن اخلاق کے اوپر غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے اس کے بارے میں کچھ رضوان بھائی مدنی پھول دیں گے، لیکن میں ایک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑا پیاری جو آپ نے سنا ہے اور بڑا مشہور، کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دلی سے اجمیر کی طرف سفر کیا، بیکاز آف دیئر گڈ مینرز، ان کی خوش اخلاقی، ان کی مسکراہٹ، ان کا اچھی طرح بولنا،
90 लाख के करीब उन्होंने जो है ना वो कलमा पढ़ा के नॉन मुस्लिम मुसलमान कर दिया था, जस्ट फ्रॉम दिल्ली से अजमेर की तरफ जाते हुए। यानी किस कदर उनका उसने अखलाक होगा, किस कदर जो है उनके अंदर वो मिलनसारी हम्बलनेस जिसको कहते हैं आजिजी होगी, किस कदर पुरतपाक अंदाज से खंदा पेशानी से मुस्कुरा कर वो मिलते होंगे कि लोगों को माफ कर ले, लोगों ने जुल्म भी किया होगा। कितने उनके वाकयात हैं, आप सोचें 9 मिलियन को सिर्फ ख्वाजा साहब ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। रिजवान भाई इज अमेजिंग। अच्छा हमने 90 लोगों को नेकी की दावत नहीं दी जाती। आज बोले ना आइए नेकी की दावत के लिए, यार टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी। 90 लाख को कलमा पढ़ाया है, टाइम लगा होगा, वक्त दिया होगा, उसने अखलाक होगा ना, ये चीजें काउंट होती हैं सारी। MashaAllah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bapu, I would like to just mention a very important misconception. It is given nowadays when you read people they talk about, they say that Islam was spread by the sword. So there we understand, subhanAllah, from Delhi to Ajmer, a person who is friend of Allah Tabarak wa Ta'ala, a wali of Allah, he is just going from one destination to the next destination, and he made people to recite the kalima, the statement of faith, subhanAllah. People embraced Islam due to his character, due to his kirdar, due to his good manners, as mashallah beautifully explained by Muballigh of Dawat Islami. That's why we need to understand that Islam was spread through character. To these people who had this understanding that we should not hate the sinner, rather we should hate the sin. We should not hate the kafir, rather we should hate the kufr, right? They had this understanding, and that's why due to their character, due to their beautiful good manners, Islam was spread across the globe. I would like to start with a very important point, mashallah, Babu Rukni Shura mentioned regarding awliya Allah's sifat and attributes, that they do not have any fear. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. And there are two words. One is khawf, one is gham. One is fear, one is grief, right? Khawf is something which is yet to come. Right? A person who has got an understanding or a fear that something in future he is going to face, and he has got this fear that something is to come. And a gham is something which is to do with something to past. In past something happened and he has got grief over that. But these awliya Allah, they do not have any fear, they do not have any grief at all whatsoever, because they fear Allah Tabarak wa Ta'ala. And one of the ma'ani, the meanings ulama have mentioned of a wali, that who is qareeb, right? Who is near to Allah Tabarak wa Ta'ala. They've mentioned the meaning of wali, that who is closer to Allah, who is near to Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala is near to everyone. He is closer to us, but are we closer to Allah? This is the question, right? These awliya Allah are closer to Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is, we need to understand that those they are closer to Allah, they have no fear, they have no gham of this dunya and hereafter. And this is the reason we think they have got the same eyes and we have got the same eyes. Yes, they have got the eyes, we have also have the eyes, but we can see to a distance. We have got restriction that they see with the powers of Allah Tabarak wa Ta'ala, as explained earlier in hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala sallam. And when they listen, we have got the ear, they have got the ears, but they listen with the powers of Allah Tabarak wa Ta'ala. We also walk, they also have legs, but subhanallah, their powers are powers from Allah Tabarak wa Ta'ala. And let me tell you, some people they say they are like us. I would like to mention a point. We are people, they're the awliya Allah, right? We are not like them. What about the Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam is like? Who can be like Rasulullah sallallahu ta'ala? रिजवान भाई ब्यूटीफुल वे हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। इंशाल्लाह इब्राहिम बापू से भी मदनी फूल लेते हैं, पंजाबी में भी थोड़ा सा टच हो जाए। हमारे बड़े आसिफ भाई बैठे हुए। आसिफ भाई, द ब्यूटीफुल वाक़या ऑफ आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वज़ीर, जो कुरान पाक है ना, और वो जो जिन वाला है, तो वो लोगों ने कुरान ही नहीं पढ़ा ना। असल में वही बात है, कुरान पढ़ा नहीं है, तर्जुमा पढ़ा नहीं है, और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, इतना बड़ा यानी ओपन कुरान के अंदर ये वाक़या मौजूद है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। करामत होगी, खिरके आदत जेड़े वाक़यात हो गए अल्लाह सुबहानो व तआला दी पाक कलाम कुरान पाक दे विच मेंशन किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा बड़ा प्यारा वाक़या
کہ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਦੇ ਤਖਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਇਫਰੀਤ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨੀ ਅਨਾ ਆਤੀ ਕਬੀਹ ਕਬਲਾ ਅਨ ਤਕੂਮ ਮਿਨ ਮਕਾਮਿਕ। اللہ اللہ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਨੇ ਕੁਵਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਖਤ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਾਈਲ ਦੂਰ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਆਸਿਫ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, اے ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਪਾਵਰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ کیا بات ہے، یہ قرآن کے اندر واقع ہے اور اس سے اور بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ابراہیم باپو سے بھی لیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی تو ان کو پتا تھا، بہت سارے دنیا میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو جن کی طاقت کو تو مانیں گے لیکن اللہ کے ولی کی طاقت کے منکر ہوں گے۔ قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں لیکن وہی بات ہے، ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم باپو؟ اچھا، قرآن پڑھا جائے، عادت بنائیں اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی۔ تفسیر بھی موجود ہے، ترجمہ بھی اس کے اندر ہے، اور اس کا ایک سافٹ ویئر بھی بنا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اپنی جو ہے وہ موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کے ایک واقعے کی طرف جو ہمارے اسلامی بھائی نے بیان بھی کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت کوئی موبائل نہیں تھا، سیلولر فون نہیں تھے، کوئی اس طرح کمیونیکیشن کے کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھے، مگر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ 1400 مائل پر ہیں حضرت ساریہ، اور فرماتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، دشمن حملہ آور ہونا چاہتا تھا، فاروق اعظم یہاں سے کہہ رہے ہیں ساریہ کو، کہنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم، سننے والے کون ہیں؟ ساریہ ہیں۔ یہ آواز جو ہے کسی بھی ڈیوائس سے نہیں پہنچائے گی۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی شان یہ کہ جب وہ کہتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے، اور جو ہے ساریہ وہاں سن رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا اور بھی واقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تھا، لوگ ایک جوان لڑکی کو بنا سنوار کر اس میں ڈالا کرتے تب وہ پانی جاری ہوتا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو خشک ہو جا، اور اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں۔ ایک رقعہ لکھا جس پہ آپ نے الفاظ تحریر کیے اور دریا میں ڈال دیا، دریا میں طغیانی آ گئی۔ کیا بات۔ اور یہی واقعہ فاروق اعظم کے متعلق ایک اور ملتا ہے کہ مدینے میں جو ہے در و دیوار ہلنے لگے، گویا زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا کہ اے زمین رک جا، کہتے ہیں اس کے بعد سے آج تک کبھی وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ کیا بات۔ یہ اللہ کے ولی ہیں نا، صحابہ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ہر صحابی ولی ہیں، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاءاللہ، کیا بیوٹیفل واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ لکھا ہے کہ آج تک دریائے نیل چل رہا ہے، اس کے بعد سے رکا نہیں ہے، 1000 سال گزر گئے لیکن آج تک دریائے نیل چل رہا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو عطا کی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ ہند بھی سفر رہا ہے، اور کچھ شاید فرمائے کچھ۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہم ذکر خیر تو کر رہے ہیں مگر ان کی سیرت، ولی اللہ کی آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں آپ کو صدق مقال ملے گا، یعنی سچائی، سچی بات کہنا، اور رزق حلال کے حوالے سے وہ حرام اور شبہ والی چیز سے بچتے تھے، سخاوت میں ملے گی، اور جو ہے وہ گناہوں سے نفرت ملے گی، دنیا داری سے دوری ملے گی ان کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیں، غریب نواز کی سیرت پڑھیں، دیگر جتنی بھی سیرتیں آپ پڑھیں گے ان میں سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں، ایک بار بچپن میں عید کے موقع پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس پہننے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نابینا لڑکے پر آپ کی نظر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھا، آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے اس غریب نابینا لڑکے کو اپنے کپڑے دے دیے اور دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ سخاوت کرتے تھے، سچ بولتے تھے،
اور سچ بولنے میں ہی فائدہ ہے. ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں نا وہ ہم نے اپنانے ہیں. اب جو ہے جس طرح میں نے سچ کی بات کی تو اب یہ کہ خود بھی سچائی اپنانی ہے, اپنی اولادوں کو بھی, اپنے معاشرے کے اندر. اگر سچائی ہی اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہوگا. جھوٹ عام ہوگا, اس کی نحوست ہوگی, اس سے نقصان پہنچے گا. آج جھوٹ, غیبت, یہ جتنی بھی ایسے رذائل ہیں, ان تمام چیزوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے. اچھائی اگر ہم کسی کی بات کرتے ہیں, اچھائی کی صورت میں کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو دو افراد بیٹھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں 5 منٹ, 7 منٹ, 8 منٹ, 10 منٹ ہے نا, بس اس کے بعد پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. اور اگر برائی کرنے پر آئیں تو اس کی تو برائی ہوگی, اس کے ماں باپ کی بھی برائی ہوگی, اس کے پورے خاندان کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جو ایک ایک بات خرید لیں گے اس کی. تو اللہ کے ولیوں میں یہ بات نہیں تھی, وہ معاف کرنے کے عادی تھے. اگر ان کے لیے برا سوچتا تھا کوئی تو وہ دوسروں کے لیے برا نہیں سوچتے تھے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک شخص قتل کے لیے آیا اور داخل ہوا تو آپ نے بھانپ لیا, فراست سے جان لیا, نور فراست سے, اور فرمایا کہ جو کام کرنا چاہتے ہو کرو, جس نیت سے آئے ہو. وہ آپ کے قدموں میں گر گیا. اللہ اکبر, توبہ کی اس نے, اور پھر وہ جو ہے کتنی مرتبہ اس نے حج و عمرے کیے, اور آخر وہاں جو ہے حرم کے خادموں میں شامل ہو گیا. کیا بات ہے, یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. اب ان سے جو ہم نے ان کی جو سیرت ہے نا ان کو اپنانا ہے. دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں, ان کی سیرت کا بھی بیان کرتے ہیں. غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں, ان کی سیرت کا بیان کرتے ہیں. غریب نواز کا بیان کرتے ہیں, ان کی سیرت کا بیان کرتے ہیں. اب ہم نے ان کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں, ان کے نیاز بھی کرنی ہے, مگر ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. اللہ کے ولیوں کو آپ دیکھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, خیرات کریں گے, صدقات کریں گے, سخاوت کریں گے, خود بھوکے رہیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے. اسی طرح لوگوں کے اندر کی بدگمانی ان کے دلوں میں نہیں ہوں گی, باتیں سنیں گے, معاف کر دیں گے. یہ پہلو ان کی زندگی کے ہیں, ان کو ہمیں اپنانا ہے. غوث پاک کا اگر واقعات ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. دعا کی قبولیت چاہتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. صدق مقال, رزق حلال, یہ ان کے اوصاف تھے. جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی. کیا بات, واقعی دعا کی قبولیت کے لیے اپنی غذا کو پاک کر لو نا. کہتے دعا قبول نہیں ہوتی اب حرام پیٹ میں, حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ واقعی بہت یہ توجہ رکھتے ہیں اپنے کھانے پینے پہ. امیر علیہ سنت نے ایسے ہی نہیں آداب طعام جو کتاب لکھ دی ہے, پیٹ کا کفل مدینہ, یہ ایکسیلنسز آف ہنگر, یہ کتابیں ایسے نہیں لکھ دی. آپ اگر اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں, بہت زیادہ فوکس کھانا حلال, اور جو ایسی شبہات والی چیزیں ہوتی تھی ان سے بچنا ضرور ہوتا تھا. But you mentioned a very valid point, and mashallah, Rukn Shura, he mentioned a very valid point that, you know, the pious people of Allah, they used to do those actions that would please Allah. No matter what the world will say, no matter what the people would say, they would do those actions. Some types of people that, you know, like for example, today a wedding comes, there's a big pressure in the household. Now we want to please Allah, we want to do the wedding according to Sharia, but then on the other hand, we need to please the people as well. Some sorts of people, these people, they displease Allah, but they please Allah, they please the people. But a time will come when Allah Azza wa Jal will also be displeased with them, but at the same time the people will also forget them. But on the other hand, there will be some people, they will not care about the world, they will not care about the people, they will not care about the community, they will please Allah. And if you look at Haja Sahib went to India, people, like you said at the start, people used to abuse him, people used to throw difficulties his way, people used to put problems his way. But Haja Sahib, his mission was one. His mission was true. And it's mentioned that today, if you look at every corner of the world, at that time, no one would accept Haja Sahib in India. But today, every corner of the world you will go to, you will find the lovers of Haja Sahib, alhamdulillah. Today, you will find millions of people who are celebrating, commemorating the Urs of Haja Sahib. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ کچھ منقبت بھی ہونی چاہیے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, اور جب سے تو نے قدم
جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں خواجہ تیرا۔ یہ شعر کتنا پیارا ہے، اس کی وضاحت اگر ہو جائے جو شعر پڑھا تھا آپ نے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قدم مبارک جب آپ نے فرمایا نا میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر، تو خواجہ غریب نواز سنجر میں تھے اور آپ نے کہا سر پر، آنکھوں پر، دل پر۔ کیا بات تو جب سے آپ نے یہ کہا نا، جب سے سر لیا، جب سے قدم لیا غوث اعظم کا، اس وقت آپ کے درجات مزید بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کا غالباً کلام ہے برادر اعلیٰ حضرت کا نا۔ سبحان اللہ، دوبارہ پڑھیے اس کو۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں خواجہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں خواجہ تیرا، اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ کیا غوث پاک کے متعلق فرمایا کہ وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، محی الدین ہیں، اور غریب نواز کے متعلق فرمایا معین الدین ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ غوث پاک کے کرم سے سبحان اللہ اس دین کی کو زندہ کیا گیا، سمجھ لیں آپ ہیں۔ جب بدعتیں اور جب جو ہے گناہ عام ہو رہے تھے، اور جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے، دین کے مددگار بنے، اور آج اتنے جس طرح آپ نے بتایا لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اللہ کے ولیوں سے جو نسبت رکھے گا، جیسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آواز سنی نا غوث پاک کی اور قدم اپنے سر پر لیا، تو آج اولیاء اللہ جو ہے آج ان کی تعظیم عزت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سارے عالم میں جو ہے ان کا چرچا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے جو انہوں نے کلام سنایا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہوں نے بھی تو خواجہ کا ذکر کیا نا، ان کی کیسی نوازشیں ہوئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا، چھوٹے بھائی تھے مگر وصال پہلے ہوا، فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسجد کی جو فصیل تھی، باؤنڈری تھی، اس پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے دیکھا میرے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک پیپر ہے، اور آتے ہوئے کہتے ہیں کہ 9 باتیں بڑے اعلیٰ درجے پر میری اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور ایسے ہی آنکھ کھل گئی، تفصیل معلوم نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے واہ، کیا خواجہ کے دربار کا، غوث اعظم کے نام لیوا کا، نبی پاک کے غلاموں کی شان ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ اور واقعی کہ در سے خالی کون ہوتا ہے نا، یہاں تو دامن پساڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ساحل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دے۔ یہاں ایک بات دعا ہے کرنی چاہیے کہ فضیل بھائی اعتقاد بھی سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، حدیث پڑھی، جب ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جب یہ بندے محبوب بن جاتے ہیں نا، پھر ان کی عطائیں ہوتی ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مگر اعتقاد جو ہے نا کسی بھی اللہ کے ولی سے ہو، کسی بھی عالم سے ہو، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اس میں تذبذب ہے،
کمزور ہے, ویکنیس ہے, پھر مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. ایک واقعہ یاد آیا, خواجہ ان کا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, خواجہ کے دربار کے باہر ایک فقیر کھڑا ہے اور مانگ رہا ہے, خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے. آپ نے فرمایا کب سے کھڑے ہو؟ بتایا اتنے سال سے کھڑا ہوں. بول اب میں خواجہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں, واپس آیا تیری آنکھیں نہ ہوئی تو تجھے چھوٹ کر دوں گا, میں مار دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. پہلے آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب جان کا مسئلہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا یا خواجہ جو ہے بس وہ مانگا جو ہے نا, وہ اس سے نہیں مانگ رہے تھے, وہ اعتقاد نہیں تھا. اب کہا کہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب تو جان پر بن گئی ہے, اب عطا کر دیجیے. اب وہ جو جس دل سوزی سے مانگا نا, خواجہ نے آنکھیں دی, باہر آئے تو آنکھیں مل چکی. کیا بات ہے. تو اللہ کے ولیوں سے جب جو ہے وہ استغاثہ کیا جائے یا اللہ کے دربار میں مانگا جائے اور اللہ سے اعتقاد رکھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھا جائے, اعتقاد پکا ہونا چاہیے, وہ مجھے بخش دے گا. واقعی اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے. ہم بہت گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مگر وہ رحیم ہے, رحمان ہے, بخش دیتا ہے. سچی توبہ کریں, رجوع کریں, اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اعتقاد ایسا ہو ہم نبی پاک کے غلام ہیں, وہ ہمیں بخش دے گا. اور کبھی کبھی تو ذہن ایسا بنتا ہے واقعی ہم غوث پاک کے غلاموں کے غلام ہیں, امیر اہل سنت کے غلام ہیں. کبھی کبھی خیال ایسا آتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوں گے نا, ان کے جو ماننے والے, چاہنے والے, وہ ان کے دامن کرم کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں گے نا. امیر اہل سنت کے صدقے کوئی بخشا جا رہا ہوگا, کوئی خواجہ غریب نواز کے صدقے بخشا جا رہا ہوگا, کوئی غوث اعظم کے صدقے میں بخشا جا رہا ہوگا. کبھی کبھی ان باتوں پر خیال کرتا ہوں جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. شاید ایسا ہوگا انشاءاللہ, میرا گمان ہے اللہ کی رحمت سے کہ کوئی نیکی کی دعوت دینے کے صدقے میں بخشا جائے گا. کیا بات. کوئی بیان کے صدقے میں بخشا جائے گا, کوئی اجتماع کے صدقے میں بخشا جائے گا, کوئی چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہوگا اور ایسا اخلاص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کی بخشش فرما دے گا. تو جو ہے وہ رحمت حق بہا نمی جویت, بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو. اللہ کی رحمت بہا نہیں طلب کرتی, یعنی قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہانا نی جویت, یعنی بہانے تلاش کرتی. کیا بات, کیا واقعات ہیں کتاب, کیا بات ہے. کتاب ہے, دل چاہ رہا سنتے جائیں, لیکن ہمارے پاس امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی بات ہو رہی ہے, ان کا بھی کلپ موجود ہے, آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. The path of knowledge is the way to Jannah. پیارے امیر سنت, میرا نام محمد ناصر رضا عطاری, میں جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز ہند راجستھان فتح پور شیخ واٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اجمیر شریف کب تشریف لائیں گے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت سنا دیجیے. سبحان اللہ. چلو بھائی, اجمیر چلو, اجمیر چلو. کاش غریب نواز بلا لیں گے تو یہ آیا میں اڑتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. میرا تو خود دل بہت کرتا ہے کہ میں اجمیر شریف کی حاضری دوں. جب بلائیں گے تو انشاءاللہ, جب بلایا خواجہ نے خود ہی انتظام ہو گئے انشاءاللہ. خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات, صفحہ نمبر 5 تا 6. مدنی منہ نے کرامت سننے کی بھی فرمائش کی ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے, بلکہ اجمیر کو مدینہ الہند اجمیر شریف بنانے کے لیے تشریف لائے, تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی. راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اچھا ہم لوگ جاتے ہیں, تمہارے اونٹی پہ یہاں بیٹھے. چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا. صبح ساربان ان کو بولتے جو اونٹوں کی رکھوالیاں کرتے ہیں, اونٹ چلاتے ہیں. صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا, لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے. ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی. ہند کے بے تاج بادشاہ
حضرت سیدنا غریب نواز رحمتullah تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. The path of knowledge is the way to Jannah. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہم دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے. اللہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرمائے. رکن شورا ابراہیم باپو تشریف فرما ہے اور بڑے اچھے انداز میں دیکھیں جب شعر کا مطلب پتہ چل رہا ہوگا تو پھر سننے کا لطف ہی الگ آ رہا ہوتا ہے، پھر مزہ ہی الگ آ رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ رضوان بھائی نے بھی بڑی ہماری اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے اور شاعری کی وضاحت کی ہے ہمارے انگلش چینل کے انگلش مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے. تو یہ شعر ہے بڑا زبردست ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ آپ بھی مزید وضاحت فرمائیں تھوڑی. Ji, mashallah, as explained earlier, I would like to just translate what mashallah Bapu said. When Huzur Ghawsul Azam rahmatullahi ta'ala alayhi said that my qadam, my feet is over the necks of awliya, all the awliya. So Sayyiduna Mu'inuddin Hasan Sanjari rahmatullahi ta'ala alayhi heard it in Sanja and he said, not only on my neck, rather it's on my head, on my eyes and on my heart too. And when he said this, subhanallah, then his status, his ranks in wilaya that increased, and subhanallah he got more levels in his status of wilayat. Bapu, I would like to just mention one point what Rukn Shura mentioned about a person who came with an intention to murder Hazrat Mu'inuddin rahmatullahi ta'ala alayh, and through the powers Allah tabarak wa ta'ala had given him, through his firasat which he had, he noticed that this person's intention is not right. But subhanallah, as I mentioned, these awliya Allah, these friends of Allah tabarak wa ta'ala, they do not possess any fear at all whatsoever. They have no khawf. A person is coming with an intention, he is hiding knife with him. And subhanallah, a wali of Allah tabarak wa ta'ala knows what is his intention, but he has got no fear. Subhanallah. This is what the explanation of that earlier mentioned ayah of the Quran is, that these people, they do not have no fear whatsoever. Now another important point here I would like to mention, that why they don't have any fear or khawf. Because fear or khawf, people like us we have got. Like anything will destroy, we will lose money, we will lose property, we will lose cars, we will lose any money, these luxuries of world maybe, or any loved one when that departed from this world. So these are the fears, some of the fears I'm just mentioning. So we get grief, we get fears, okay, and what will happen to my children, what will happen to my upcoming generations. We think we've got so many fears, but these friends of Allah tabarak wa ta'ala, they do not have no fear, they do not have no gham, grief. Why? Because they are razi on the riza of Allah tabarak wa ta'ala. They are pleased on the pleasure of Allah tabarak wa ta'ala, because they have just given themselves in the court of Allah tabarak wa ta'ala. Ya Rabbi Zul Jalal, if you're happy, then we are happy. And a beautiful couplet in Punjabi, it is said, Je mera Rab mere dukh vich razi, te me sukh nu chulle pawa. So this is what their understanding is. My Rabb Azza wa Jal is happy in my grief, I'm happy. If my Rabb Azza wa Jal is happy in the calamities, I'm happy. And one of Allah's wali, he says that پنجابی بھی سنا دو, شعر سنا دو, پنجابی بھی سنا دو تھوڑی سی. یہ واقعہ پنجابی میں سنا دو. جی اللہ تبارک و تعالی دے ایک ولی نے وہ فرماندے نے کہ اسی مصیبتاں دے اوتے انج خوش ہونے ہاں جس طرح دنیا والے اللہ تبارک دیاں نعمتاں لے کے خوش ہوندے نے. اللہ دے ولیاں دی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا چ راضی رہندے نے. انہاں نو مصیبت آ جاندی ہے, پریشانی آ جاندی ہے تے اللہ دا شکر ادا کردے نے. انہاں دی رضا, اللہ دی رضا دے وچ راضی رہندے. ائی وجہ انہاں نو خوف نہیں ہوندا, ائی وجہ انہاں نو کوئی غم نہیں ہوندا. سانو پریشانی آ جاندی ہے کہ ساڈے بچیاں دا کی بنےندا, سانو ٹینشن آ جاندیاں نے, ایشوز آ جاندے نے, سانو خوف بھی آ جاندا ہے, غم بھی آ جاندا ہے. لیکن انہاں لوکاں نو اس دنیا چ بھی خوف نہیں, اس دنیا چ بھی غم نہیں, کیونکہ اللہ دی رضا چ راضی نے. نہ صرف اس دنیا دے وچ بلکہ حشر چ بھی انہاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ کوئی غم ہوئے گا. اور انشاءاللہ انہاں اللہ دے ولیاں دے نال اٹھنا ہے, کیونکہ ہر امت دے وچ اے فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ لوگ اپنے امام دے نال اٹھائے جان گے. الحمدللہ ساڈا بھی عقیدہ انشاءاللہ اسی بھی اپنے شیخ طریقت دے نال اپنے پیر صاحب دے نال اٹھاں گے. اور انشاءاللہ جدوں انہاں نو کوئی غم نہیں ہونا, انہاں نو کوئی خوف نہیں ہونا, انہاں دے صدقے انہاں دے پیچھے اسی بھی جنت چ جاواں گے انشاءاللہ. یہی وجہ کہ آج اسی بیٹھ کے
معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دے نیک لوکاں دا جتھے ذکر ہوندا ہے اوتھے رحمت نازل ہوندی ہے. علماء کرام کنی سونی گل لکھدے نے, کہندے نے کہ جتھے ذکر ہوندا ہے اوتھے رحمت نازل ہوندی ہے, جتھے انہاں دا وجود ہے اوتھے کنی رحمت نازل ہونگیاں. یہی وجہ ہے کہ شاکان رسول انہاں دے مزارات تے جاندے نے, اوتھے جا کے الحمدللہ حاضری دیندے نے, اوتھے تے رحمت دی برسات ہو رہی ہے, اوتھے تے انوار دی برسات ہو رہی ہے, اوتھے تے بارشاں دے وچ پھر الحمدللہ نور لیندے نے, برکتاں لیندے نے. انہاں دے مزارات دے اوتے جا کے الحمدللہ برکات و فیوز کٹھیاں کردے نے, کیونکہ گل اینی ہے کہ جتھے ذکر دے اوتے رحمتاں نازل ہو رہی ہیں, جتھے انہاں دا اپنا وجود موجود ہے, جتھے اوتھے کنی رحمتاں ہونگیاں. یہی وجہ ہے کہ جتھے بارش ہو رہی ہے اوتھے بندہ چلا جائے رحمتاں سمیٹ لے. الحمدللہ اسی خوش نصیب ہے مدنی چینل تے بیٹھ کے اسی ذکر کر رہے ہیں اللہ دے ولیاں دا, اور دے وچ اسی ایک بہت وڈے ولی ہند الولی جنہاں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے اور انہاں دے ذکر دے صدقے اللہ تعالی ساڈی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے بیان کیا کہ واقعی ان کے مزارات پہ جانا اور ان کے پاس جانا برکت, ان کے ذکر سے اتنی برکتیں ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ کروڑوں شافعیوں کے جو امام, وہ کیا کہتے ہیں, جب مجھے کوئی حاجت ہوتی تھی, میری کوئی نیڈ ہوتی تھی, تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ جاتا تھا, 2 رکعت نفل پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اللہ میری دعا پوری کر دیتا تھا, میری حاجت دور کر دیتا تھا. تو یہ واقعی اللہ کے ولیوں کے مزاروں کی بھی برکتیں, ان کی صحبت کی بھی برکتیں. لیکن پھر میں وہی کہوں گا, ہر پھونک مارنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا. ہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ تعویذ دینے والا, جیسے ہمارے ابراہیم باپو فرما رہے تھے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں نا امیر سنت, جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کیا رہے وہ کہتے چلے دیکھیں ٹماٹر بھی لینے جاتے ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہو کہ یار کوئی خراب وراب تو نہیں ہے, تو وہ ایسے کہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے اچھے لوگوں کی. اب وہ نماز ایک نہیں پڑھتا, بال اس نے رکھے ہوں گے اتنے لمبے لمبے کہ وہ بندہ بولے یہ پتہ نہیں کہاں ہے. تو نام بھی عجیب عجیب مشہور ہوتے ہیں, کہنا بھی نہیں چاہیے. کوئی ننگے بابا کے نام سے معاذ اللہ مشہور ہوتا ہے, کوئی بالوں والے بابا کے نام سے. تو وہ حقوق کی شدائیں آ رہی ہوتی ہیں, تو 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, کچھ نہیں کر رہا ہوتا, نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے, عورتوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے, ہاتھ میں. مطلب آپ سب سے پہلی جو ہمیں چیز بیان کی گئی ہے وہ شریعت ہے. شریعت کی پابندی مس کیا کہتے ہیں ابراہیم باپو اس بارے میں؟ اب اس طرح کے جو لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی ہماری لائن الگ ہے. کون سی لائن ہے؟ ہماری لائن الگ ہے. آج بتا دیں مدنی چینل کے نام کون سی لائن ہے. شیطان والی لائن ہے ظاہر ہے. اور جو ہماری لائن ہے, ہم فقیر لوگ ہیں بھائی, آپ مولوی لوگ ہو بھائی. علماء کی لائن الگ ہے, ہماری لائن الگ ہے. ہم صوفی سلسلے میں ہیں, ہم طریقت کے سلسلے میں ہیں. تو شریعت اور طریقت ایک ہے. یہ تو اس کی نہر ہے نا, طریقت تو ہے شریعت کی. پاسداری شریعت ہی کی کرنی ہے. بلا شریعت کے کوئی شخص منزل پر نہیں پہنچ سکتا. جو شریعت کی پاسداری کرے گا, جو فرائض پر عمل کرے گا, وہی منزل تک پہنچے گا. ورنہ وہ نمازوں کا باس کہتے ہیں جناب ہم نے حضور انہوں نے نماز نہیں پڑھی, کہتے ہیں وہ نماز ظہر کی مکے میں پڑھتے ہیں اور جو ہے مدینے میں عصر پڑھتے ہیں, اور کھانا یہی کھاتے ہیں. وہ چکن یہی کھاتے ہیں. جی کھانا یہاں کھانا بھی ہوتی ہے. اگر ان کو کھانا بھی کھانا ہے تو بھی کہیں اور کھائیں نا, بغداد میں کھائیں کھانا. وہ کھانا سب کے سامنے کھانا ہے, نماز کہیں اور پڑھنی. یہ عجیب سا فلسفہ ہے. تو بہرحال شریعت کی پاسداری کرنی ہے. میں حدیث پاک ایک پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, بہت ہی زبردست حدیث ہے. دیکھیں اللہ نے کیا جو ہے وہ نظام بنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں اللہ کے 300 بندے ایسے ہیں, سبحان اللہ, 300, جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں, اور 40 کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل پر ہیں, 7 کے دل ایسے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہیں, 5 کے دل جبریل علیہ السلام کے دل پر ہیں, 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل کے مشابہ ہیں, اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ خاص کا دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہے. جب اس بندہ خاص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان 3 میں سے اس ایک کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے, اس ایک کو. جب ان 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے, سیکوینس دیکھیں, اس کی جگہ ان 5 میں سے ایک کو مقرر کرتا ہے. جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 میں سے چوائس کی جاتی ہے, اس میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے. جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے, اللہ 40 میں سے کسی ایک کو جگہ دیتا ہے. جب 40 میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 300 میں سے کسی کے ذریعے اس خلا کو پر کیا جاتا ہے. اور جب ان 300 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے, تو اللہ عام لوگوں میں سے کسی کو اس جگہ مقرر فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. یہ جو مانگتے ہیں نا اللہ ولایت کی بھیک دے دے, مانگتے رہنا چاہیے, اس کی عطا ہو جائے نا.
تو بہت کچھ بخشش ہو جائے گی نا. عوام میں سے دیکھیں, عام لوگوں میں سے اللہ مقرر فرماتا ہے, انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے, اور انہی کی طفیل بارشیں ہوتی ہیں, فصلیں اگتی ہیں, انہی کی بدولت مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے صدقے کیا کچھ نہیں مل رہا ہے, سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ نے ہی دینا ہے, بیٹا بھی اللہ نے دینا ہے, بیٹی بھی اللہ نے دینا ہے, مدد بھی اللہ ہی کی ہے, مگر اللہ ہی نے ان کو طاقت دی ہے نا. بادلوں پر فرشتہ مقرر ہے, کس نے مقرر کی؟ اللہ نے. وہ کوڑ جب بارش ہونا چاہتی ہے, اللہ چاہتا ہے بارش ہو, وہ فرشتہ کوڑا مارتا ہے بادل پر, چاہے تو رب خود بارش برسا دے نا, اس نے نظام بنایا ہے. یہ اللہ کی جو اولیاء ہیں یہ اللہ کی طاقت سے ہی مدد کرتے ہیں. انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو عطا فرماتا ہے, بارشیں برساتا ہے اور مصیبتیں دور کرتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کا جو وسیلہ مانگتے ہیں, ان کے صدقے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں, کیوں کہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں, وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. ہم خواجہ کا نام لیتے ہیں, ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, غریب نواز کے دعائیاں دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ان کے طفیل ہم مانگتے ہیں تاکہ ان کا صدقہ ہمیں مل جائے. جو لوگ وسیلے کے سے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. Bapu, from Ibrahim Bapu mentioned that there's some people, they say that look, we go and we perform Umrah every day, but they're eating with us, they don't read the namaz with us. It's mentioned that Khaja Sahib, in regards to him, it's mentioned that his disciples, his murids, when any of them would go to perform Umrah or Hajj, whenever they would do Tawaf of the Holy Kaaba, they would always see Khaja Sahib doing Tawaf of the Holy Kaaba. Now they would come back, they would say to his family members that, look, we seen Khaja Sahib last night, he was doing Tawaf of the Holy Kaaba. They were like, no, Khaja Sahib was resting last night, he was in his room. And then eventually what happened? What actually happened was Khaja Sahib, this secret came out that Khaja Sahib every single night he would go and do Tawaf of the Holy Kaaba, and then he would come back and he would perform Salatul Fajr with Jamaat. یعنی نماز بھی پڑھ رہے, یعنی ان کی جو اولیاء اللہ ان کی سیرت کو اگر جائیں گے تو مین چیز ہوگی نماز کی پابندی آپ کو دکھے گی. لیکن ہم جن کی بات کر رہے تھے وہ نماز کبھی دکھی نہیں, تو بولنے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے. خواجہ صاحب سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے. یہ اللہ نے ان کو تصرف دیا, جہاں مرضی چلے جائیں. آج دیکھیں نا دلوں پہ حکومت ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. حدیث ہے نا کہ اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جب سب سے پہلے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو, اور پھر فرشتوں کو جو ہے اس میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت. تو یہ جو آج خواجہ صاحب کی, غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, امام اعظم ابو حنیفہ کی, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی, امیر علیہ سنت کی, یہ جو محبت آج ہمارے دلوں میں ہے, یہ میرے اور آپ کے ہیں, یہ رب نے ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے مزار پہ ان کی حاضری, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ. آئیے کچھ ابراہیم باپو سے سنتے ہیں انشاءاللہ. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں آپ کی حاضری ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے دربار میں بھی حاضری ہوئی. سبحان اللہ. بلکہ ایسا بھی ہوا وہاں پر کہ امیر علیہ سنت جب تشریف لے گئے, عشاء کی نماز پڑھی, ایک غیر مسلم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسلمان ہو گیا. کیا بات, سبحان اللہ. خواجہ کے دربار میں بھی حاضری ہوئی. الحمدللہ انہی کے صدقے سے مجھے بھی جو ہے وہ جب دہلی کا سفر ملا, خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد رکن شورا سید عارف علی اتاری, ان کے ساتھ الحمدللہ میں نے خواجہ کے دربار کا سفر کیا. فجر کا وقت تھا, ہم جب وہاں پہنچے ہیں, سبحان اللہ, بہت ہی سہانا وقت, صبح کا وقت وہاں پہنچے, اور جو ہے دوسرے دن ہم نے, یعنی اسی دن صبح ہماری حاضری بھی ہوئی, فجر کی نماز بھی ہم نے وہیں ادا کی الحمدللہ, اور خواجہ کے دربار میں جو ہے وہ حاضری کا شرف پایا الحمدللہ. اب جس طرح میں نے پہلے بتایا, انا ساغر جو ہے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا, اور خواجہ صاحب کا جو لنگر بنتا ہے وہاں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا, اور قرب میں جو اور بھی جو ہیں تبرکات اور مزارات جو ہیں وہاں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم باپو نے بتایا ہے, نعت خان اسلام بھائی سے سن لیتے ہیں. میرا بگڑا وقت سوار دو, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں, تیری شان خواجہ خواجگاں, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے.
میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک واقعے کی طرف میں، اور یہ جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں نیک، ان کی قربانیاں بہت ہوتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ان کے وہ دین کے لیے قربانیاں دینا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں پر ہیں کیا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا بھلا کس طرح ہو، ہماری ذات سے کس طرح دین پھیلے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ابراہیم باپو سے بھی، کیونکہ مدینے کی حاضری رہتی ہے ان کی، اللہ ہم سب کو مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے کرتے مکے شریف گئے، پھر مکے سے مدینہ شریف چلے گئے، مدینے میں قیام فرما رہے، تو پھر خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حکم فرمایا کہ یہاں سے ہند چلے جاؤ اجمیر کی طرف، اور تم جو وہاں پر جا کر جو ہے نا دین کی تبلیغ کرو، اور مطلب جو بھی اس کی وضاحت تھی اور باقاعدہ جو خواب میں دیکھا گیا اس کے بارے میں۔ اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار مدینہ چھوڑنا پڑے گا، ہم تو کہتے ہیں بس مدینے میں ہی رہیں، مدینے میں ہی رہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کیسے دین کے لیے مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ آج ہم سے 3 دن بولے یار مدنی قافلے میں جانا ہے، بولے اجتماع میں جانا ہے 2 گھنٹے کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی اور کہتے ہیں کوئی آئیے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، تھوڑی دیر چلتے ہیں مدنی دورے کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، بڑا مشکل۔ لیکن ان کی ذات کو دیکھیں کہ یہ مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے مدینے جاتے ہیں، اور جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کیا دل پر گزر رہی ہوتی ہے جو مدینہ۔ اولیاء کرام کا آپ نے ذکر کیا بھی، اب اس میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غالباً افغانستان سے آئے، خواجہ غریب نواز آپ نے خود بتایا سنجر سے جو ہے وہ ایران سے آئے۔ اسی طرح جتنے بھی بزرگان دین کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت کی، کئی جو ہیں وہ اولیاء کرام نے، اور دین کے لیے سفر کیا، اور آج ہم غور کرتے ہیں ان کے اسفار کی برکتوں سے آج دین اسلام لہلہا رہا ہے۔ اس کی برکتیں آپ شرق اور غرب میں جائیں، مشرق اور مغرب میں جائیں، آپ کو ملتی ہیں، اور ان کے حسن اخلاق اور ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صحبت اور ان کی محبت، وہ محبت دی انہوں نے کہ آج لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ آج صدیاں گزر جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کا نام لیوا ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ غریب نواز نے محبت تقسیم کی تھی، اور جب محبت تقسیم کی انہوں نے اللہ اکبر تھے کہ نا قاتل آیا اسے معاف کر دیا۔ بچپن کا واقعہ ہے، دیکھا اس کو نابینا کو کپڑے نہیں پہنا ہوا، اپنے کپڑے ان کو قربان کر دیے۔ تو یہ خواجہ عطا رسول ہے نا، انہوں نے عطا کیا اور غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ واقعی ان کی نوازشیں ہیں اس امت کے لوگوں پر، آج جو ہیں ہم جو پاک و ہند پر خصوصی فیضان ہے ان کا، اور آج ہم ان کا عرس کر رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ زندگی کے تھے، کیا معاشرتی معاملات نہیں تھے، بزنس کے معاملات نہیں تھے؟ مگر انہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا، انہوں نے دین متین کو کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کیا۔ ہمارے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم بھی غور کریں کہ ہمارے ٹریول کتنے ہوتے ہیں دین کے لیے، ہم یہ غور کریں۔ مدنی قافلوں کا آپ نے ذکر کیا، اجتماع کا ذکر کیا، آج نیکی کی دعوت کے متعلق بات کریں، درس کی بات کریں، مسجد جانے کی بات کریں، ان تمام میں سستی اور کوتاہی جو ہے کی جاتی ہے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ دین متین کے لیے وقت نکالیں گے، اور جو وقت دے گا انشاءاللہ عمر ضرور پائے گا وہ۔ ایک چیز میں عرض کروں گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ جب قرآن پاک ختم کرتے تھے نا، لکھا ہے کہ 1 دن میں اور 1 رات میں کرتے تھے، اور جب بھی قرآن ختم کرتے تھے ہاتف غیب سے آواز آتی تھی، ہم نے تمہارا قرآن ختم کرنا قبول کر لیا ہے۔ کیسی مطلب کیا کمال کی بات ہے نا، قبولیت ہے نا، آواز آ رہی ہے
کہ تمہارا قرآن پڑھنا قبول کر لیا. اور یہاں خواجہ صاحب کی چھٹی منانے والے, خواجہ صاحب کو ماننے والے, عرصہ ہو گیا قرآن کو ٹچ کیے ہوئے عرصہ ہو گیا. پڑھنا تو قرآن کو ٹچ کرنے کی بھی برکت ہے, قرآن کو اٹھانے کی بھی برکت ہے, قرآن کو چومنے کی بھی برکت ہے, قرآن کو دیکھنے کی بھی برکت ہے, قرآن کو پڑھنے کی الگ برکت ہے, قرآن پر عمل کرنے کی. یعنی آپ غور کریں, دن بھر میں ہم نے پتہ نہیں موبائل کو کتنی دفعہ ٹچ کیا, تو کتابوں کو ٹچ کیا, تو اخبار کو ٹچ کیا, نہیں کیا تو رب کے کلام قرآن کو ٹچ نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جب تم گر جاؤ نا, کوئی تمہیں سہارا نہ ہو, یہ قرآن ہے جو تمہیں اٹھائے گا, قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, قرآن ہے جو تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے, قرآن ہے جو تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے. ہم دنیا بھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں, لیکن قرآن جو گائیڈنس ہے, جو لائٹ ہے, جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے پریشانیوں سے, ہم اس کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے, قرآن پڑھنے کی طرف نہیں آتا. In regards to this, you mentioned that how much do we open the Holy Quran? Now, today we're going from one place to the next place to remove our difficulty. Sayyidina Ali radiallahu anhu mentions that whenever I want to speak to Allah, I raise my hands and I make dua in the court of Allah. And whenever I want to listen to what Allah Azza wa Jal has said to me, then I open the Quran and I start to read the Holy Quran. The Quran, Bapu, is our way of life. This is our rules and regulations for a Muslim, how we should live our life. But like you said, we follow these pious people, but unfortunately we don't open the Quran. You know, years pass and we don't open the Quran. Then if you open the Quran, at times you don't even know how to read the Holy Quran properly. So, Rizwan bhai, inshallah. MashaAllah, I would just would like to add how beautifully Bapu mentioned the importance of Quran. When we look at the seed of Sayyidina Khaja Ajmer rahmatullahi ta'ala alayh, as mentioned that he used to recite Quran, one in the morning, one in the evening. And when we were receiving tarbiyat from Rukn Shura, he mentioned a beautiful call that he said that I read that if somebody recited or read Quran in 40 days, he has really read it like he took very long time to recite in 40 days. So how many times do we recite? We are talking about the seerah of Huzur Khaja Ajmer rahmatullahi ta'ala, he used to finish this Quran. And it is mentioned that on the day of judgment, when a person, it is mentioned in Tirmidhi Sharif, when a person will come who is a Qari of Quran, who recites Quran, who would be reciting in this dunya, when he will come on the day of judgment, it will be mentioned that give him the clothing of paradise, right? And then he will be given those clothes. And after that, it will be said that, subhanallah, this Quran will tell to Allah tabarak wa ta'ala, he used to recite to me, give him the clothing of paradise. Then he will be given, and then it will be said that give him more, and then he will be given more. What would be that? The crown will be given to his head. Allahu Akbar. And he will be crowned. And then Quran will say, Ya Allah, increase more. And then it will be said, oh Allah, be pleased with him. And Allah tabarak wa ta'ala will become pleased with them. So there is a riza of Allah tabarak wa ta'ala. One more important thing I would like to mention here, as earlier mentioned about Asif bin Barkhia rahmatullahi ta'ala, who was a wali of the time of Sayyidina Sulaiman alayhi salam. So we understand he had a knowledge of the book of that time, and he knew knowledge from that book, right? And subhanallah, we heard the miracle that he brought a very, very massive, big, which is the takht, from miles and miles and miles away. He brought within a blink of an eye, right, in that court. So subhanallah, he had the knowledge of that book, which was the book of that time. And can you imagine the blessings of Quran, which is the best of all books, which is the final book of Allah tabarak wa ta'ala, which is book of revealed on the last prophet Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now that wali who learned the knowledge from that book, he got such a status. Now imagine those they learn Quran, those they act upon Quran, and those they alhamdulillah gain barakah from Quran. What status can they gain? But if they learn it properly and they get the sohbah, the right people. Message especially for the viewers of Badni channel, please try to recite Quran on daily basis. Rozana padhe, kuch na kuch padhe. Surah Mulk padh le. Those who recite Surah Mulk in night, he will be safe from the punishment of grave. قبر کے عذاب سے بچا دیا ہے. اور کتنی صورتیں ہیں جن کی ہم نے پچھلے سلسلوں میں بیان کیا تھا کہ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں, اپنی زندگی میں اسکیجول کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالیں کہ میں نے اس وقت قرآن پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن شفا دیتا ہے, قرآن پریشانیاں دور کرتا ہے. تو ہمیں
آگے پیچھے جب جا رہے ہوتے ہیں تھوڑا قرآن کی طرف بھی آئیں, پھر دیکھیں کس طریقے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگز آتی ہیں, سکون آتا ہے, برکتیں ملتی ہیں. ہمارے پاس وقت ایک نگرانی شورا کا پیکیج موجود ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آج ہم نے مدنی کسوٹی ہمارے ابراہیم باپو سے کرنی ہے. ابھی تو خواجہ صاحب کے ملفوظات باقی تھے, بہت کچھ تھا کہ جو بڑا ان کا مشہور وہ ہے, نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے, اور برے کے جو ہے نا برائی کرنے سے, بروں کی جو صحبت ہے وہ برائی کرنے سے بدتر ہے. یعنی برائی کی نہیں ہے لیکن اس سے بدتر ہے کہ برے کی صحبت. یعنی آپ خود غور کر لیں کہ آپ کی صحبت اچھی ہے یا بری. آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں, دوسرے سے نہ چکر. آپ دیکھیں کہ اچھی ہے جو بے نمازی کی صحبت, جھوٹ بولنے کی صحبت, غیبت کرنے کی صحبت, بدگمانی کرنے کی صحبت, اس کی بات اس کی بات. اگر ریموٹ ہی لے لیں, بیٹھے ہوئے ہوں گے, ریموٹ چینج کر دوں, یہ اچھا ختم ہوتا چینج کر, یہ بھی تو ایک ہے نا. کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھنا ہے تو مکہ دیکھو, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو, دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھو جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, ثواب کی بات ہو رہی ہے, نیکی کی بات ہو رہی ہے. کوشش کر رہے ہوتے کہیں کونے کھدڑے سے کوئی گناہ کی چیز مل جائے, نہ کریں ایسی. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ خوف ہمارے اندر ہوگا نا تو پھر ہم گناہ سے بچیں گے. سب سے پہلی چیز فیئر آف اللہ. اللہ ہم کو خوف خدا عطا فرمائے. اب بعض لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ میں تو شراب نہیں پی رہا, شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو یا میں جو جوا کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, یا جو بالکل گناہ کرتے ہیں مگر میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں ویسا نہیں ہوں. تو وہ لوگ بھی بھول میں ہیں. صحبت و موثرہ, صحبت اثر کرتی ہے. آہستہ آہستہ وہ رنگ برا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھے کے ساتھ رہے گا اچھی بات پیدا ہوگی, برے کے ساتھ رہے گا بری بات پیدا ہوگی. ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب ہوا, اس سے جب کلمے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. یہ کہہ کے مرا. وہ بروں کی صحبت میں, شرابیوں کی صحبت میں جو بیٹھے گا اس کا خاتمہ برا ہونے کا ڈر ہے. اسی طرح اچھے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھائیاں پیدا ہوں گی. تو اچھی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو اپنائیں اور بروں کی صحبت کو دور کریں. آج جو صحبتیں جو ہیں وہ واٹس ایپ کی ہیں, آج یوٹیوب کی ہیں, آج ٹویٹر کی ہیں. کیسی صحبت ہے؟ آج اپنی انگلیوں سے ہم کیا کر رہے ہیں یہ غور کریں. کل اگر یہی انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی, اسی سے گندی پوسٹ کیا کرتا تھا, یہ انگلیاں گواہی دیں گی, دے سکتی ہیں, یاد رکھیے. ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, آنکھیں گواہی دیں گے, منہ پر یعنی زبان پر مہر کر دی جائے گی, اسٹیمپ لگا دی جائے گی. سب ہمارے اعضاء جو ہم برائیاں کر رہے ہیں اس کی گواہی دے سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو. ہم نے ایسی برے چینلز کی, برے سوشل میڈیا کے پیجز کی صحبتوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے, ورنہ یہ بری صحبت آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. Repent sincerely in the صحبت یارو جویں دکان اتارا, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے برے لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں. بہت مشہور یہ ہے, اور اللہ واقعی ہمیں بری صحبت سے بچائے. ریپینٹ سنسیئرلی ان دا کورٹ آف اللہ عز و جل. وہ رب بڑا کریم ہے لیکن توبہ بھی تو سچی ہونی چاہیے نا. ہے پاس ورڈ ایسے ابراہیم باپو پاس ورڈ لگاتے ہیں کہ کوئی کھول نہ سکے. ارے ٹھیک ہے میرے سے بچا لیا, گھر والوں سے, کیا کچھ چھپایا جبھی تو بچایا ہے نا. کوئی دیکھ نہ لے, عزت چلی جائے گی, لوگ برا سمجھیں گے. رب تو دیکھ رہا ہے, رب کا خوف نہیں ہے. کوئی میرا پاس ورڈ نہ دیکھ لے. آج کہتے ہیں نا کسی کی اصلیت دیکھنی ہے نا, اس کا فون دیکھ لو, پتہ چل جائے گا فون میں کیا رکھ کے گھوم رہا پاک ہے یا نہیں ہے. اب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. پاس ورڈ لگاتے ہیں ایسے ہارڈ پاس ورڈ, میرا پاس ورڈ کوئی کھول ہی نہیں سکتا ہے. ارے چھپایا ہے تو نہیں کھول سکتا ہے نا. لیکن رب کو کسی اس کی کوڈ کی ضرورت نہیں. رب سب کچھ جانتا ہے. رب سے کیا چھپا سکتے ہیں یار. کیوں کر رہے ہو گناہ؟ نہ کرو. اپنی آخرت داؤ پہ لگائی ہوئی. آئیے اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں, آیا کریں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں. انشاءاللہ اچھی صحبت ملے گی بالکل آپ کو. ایسا نہیں کہ اچھی صحبت نہیں ہے, آپ دیکھنے والے تو بنے نا یار. جی نگران شورا کا پیکیج چلا دیں انشاءاللہ. The path of knowledge is the way to Jannah. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جب چلے اجمیر کی طرف تو کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انہیں پتہ چلتا رہا, اولیاء کرام کا پتہ چلتا رہا, ان سب سے ملنے جاتے تھے. اور پھر
راستے میں جہاں جہاں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں بزرگوں کی مزار ہے، ان مزارات پر حاضری دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ پہنچے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر 40 روز تک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ شعر کہہ کر، یہ شعر بیان کر دیا جو آج تک بیان کیا جائے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامیلا راہ رہنما۔ اور آج بھی الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ ابو فضل جوہری نے کہا ہے کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا، جس نے نیک بندوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں فرما دیا۔ اصحاب کہف کا ذکر مبارک۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے، بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں۔ یہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے کہ اب ٹھیک ہے نہیں ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچ پائے جس مقام تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ The path of knowledge is the way to Jannah. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹوڈیز مدنی کسوٹی انشاءاللہ رکن شورا ابراہیم باپو کے ساتھ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 12 سوال ہمارا ہم نے ایک نیا سیگمنٹ کیا ہے، تو چلیں نالج میں بھی اضافہ ہوگا، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ سوچ لیں۔ سوچنا میں نے سوچ لیا۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پہلا میں ہی شروع کر دیتا ہوں انشاءاللہ جب تک ہے نا۔ آپ کی مرادی چیز جو بھی ہے کیا وہ انسان ہے؟ جی نہیں۔ نہ جی۔ Is it a maqam? Is it a place? کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، is a place۔ جی کیا یہ بر صغیر میں ہے، سب کانٹیننٹ میں؟ جی نہیں۔ مقام اچھا بر صغیر میں بھی نہیں۔ اچھا اچھا، وہ کچھ شے ہے۔ کوئی شے ہے، اچھا مقام نہیں ہے۔ جی آپ نے اس کی زیارت کی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ Is it an Arab Sharif? جی ہاں۔ چلے کیا 5 ہو گئے آپ کے سوالات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدینہ شریف میں ہے؟ جی نہیں۔ اچھا جی، وہ زیارت کی ہے اس کی؟ شہر ہے، زیارت کی ہے عرب شریف میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے زیارت کی ہے، کیا اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا چلے بھائی، ہاتھ بھی لگا سکتے اس کو۔ 6 سوال ہو گیا۔ مدینے میں نہیں ہے، مدینہ شریف میں عرب شریف میں ہے، ہاتھ لگا سکتے اس کو۔ جی وسیم بھائی۔ Is it a mountain? A پہاڑ؟ یہ تو آپ سوال کر رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑی کچھ سوال ہے تو آپ چیز پوچھو گے کیا وہ کیا ہے، مطلب آپ تھوڑا جائے نا ابھی مکے جواب کے نہیں دینا نا آپ نے، 12 کے بعد جواب۔ کیا وہ is it in the حرم؟ جی ہاں۔ چلے حرم شریف کے اندر ہے، مکہ شریف ہے، اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اولیاء سے نسبت ہے اس شے کو؟ ویسے تو جو ہے یعنی شہرت اس کی بطور خاص ولی سے تو نہیں ہے، اس سے اوپر ہے۔ اس کی نسبت 70 سے یہاں کہہ سکتے ہیں آپ
पत्थर से है ना, 9 सवाल हो गए आपके। 9 हो गए। जी अच्छा सुन ले, हरम में है, जी ठीक है, पत्थर है, हाँ वो पत्थर है, हाथ भी लगाया जा सकता हाथ भी लगाया हुआ है, देखा हुआ भी है। नहीं, मैंने हाथ, ये मतलब ये नहीं पूछा था आपने कि मैंने हाथ लगाया नहीं है। अच्छा है, मैंने लगाया जा सकता है यानी। मतलब आप लगा सकते हैं ना उसको, तो वैसे अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं ना। मकाम इब्राहिम में मौजूद है, सुभान अल्लाह। तो चले जी, और वो पत्थर। अच्छा सही। 2 सवाल 3 सवाल रह गए ना, 12 नहीं आपके 9 हो गए, क्या इसका- 9 हो गए ना, 3 बाकी है। क्या इसका ताल्लुक जन्नत से है? जी हाँ, कह सकते हैं जी। We're getting closer इंशाल्लाह। 10 सवाल हो गए। चलो आप भी पूछने, जरूरत पता चल गया, कसौटी पहुंच गए बिल्कुल नेड़े। जो चीज़ है उसके बारे में आका करीम की हदीस भी है कि उसको बोसा लेने से गुनाह माफ़ होते हैं। जी हाँ, चले मदी चैनल के नाज़रीन भी पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, चले 11 सवाल में। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रिजवान भाई मदनी फीस आप दे दो, 1 सवाल पहले पहुंच गए तो मदनी फीस तो आप दो ना, मैं क्यों मदनी फीस दूं, आप मदनी फीस दो। और सर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िला नेक्स्ट महीने में इंशाअल्लाह नियत करता हूँ। और हजर अस्वद क्या आपकी मुरादी शय? जरा जोश से। आपकी मुरादी शय हजर अस्वद है? आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, देखें पहुंच गए ना, माशाअल्लाह जी। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह आपको भी ज़ियारत अता फरमाए। हजर अस्वद के मुतालिक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि ये जन्नती पत्थर है, और जब ये आया ना तो इससे जो नूर निकला ना, जहां जहां तक पहुंचा वो हरम की हुदूद कहलाई, और माइल्स तक फैला हुआ, जिद्दा के करीब तक है ना हरम की हुदूद, तो उससे जो नूर फैला है ना, वो जहां तक उसका नूर पहुंचा वो हुदूद हरम कहलाई। माशाअल्लाह, एक मालूमात थी मैंने आपके सामने पेश। एक बड़ा खूबसूरत इरशाद है हुजूर ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि खुदा दा दोस्त हो जिहदे कोल 3 खूबियां होण। पहली खूबी उन्होंने इरशाद फरमाई है, सखावत दरिया जैसी होए, यानी जनरोसिटी ऐसी होए कि वो दरिया की तरह उन्होंने सखावत होए, और मेहरबानी सूरज की तरह होए। जिस तरीके ना सूरज सब ते मेहरबान होंदा है, हर एक नू रोशनी पहुंचाता है और हर एक नू अपनी हिद्दत पहुंचाता है, किसी दे नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि इनू देनी इनू नहीं देनी, उस यकसा तौर दे उत्ते वंडदा है सब नू। इस तरीके की साडी काइंडनेस होनी चाहिए, साडी मेहरबानी होनी चाहिए। और फरमांदे ने कि आजी ज़मीन की तरह होए, और बंदा जिहड़ा होए इनकिसारी दे विच इस तरह होए जिस तरह ज़मीन बिछी हुई है, इस तरीके की इंसान के अंदर आजी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि असी साड़ी भी सखावत जी है वो ऐसी हो जाए, ये असी अल्लाह तबारक व तआला दे जिहड़े वली ने, अल्लाह दे जिहड़े दोस्त ने, उन्होंने औसाफ तो असी भी कुछ सीख सकीए और असी अपनी जिंदगियों दे विच इहनूं शामिल कर सकीए। टाइम अब बस कम है, वरना इन तीनों के बारे में हम रुकने शूरा से मदनी फूल लेते देखते हैं, आखिर में टाइम मिलता है कि खुदा का दोस्त वो है जिसमें 3 खूबियाँ हैं, सखावत दरिया जैसी हो, शफकत आफताब की जैसी हो, और तवाज़ो हम्बल ने जिसको कहते हैं वो ज़मीन की मानंद यानी कि बिछी हुई हो। आज का जो वजीफ़ा है हमारा इंशाल्लाह उसको भी बता देते हैं। टुडेज़ वजीफ़ा इज़ अबाउट नीड्स बीइंग फुलफिल्ड। आपकी जो हाजात हैं, आपकी जो ज़रूरियात हैं, उसको पूरा होने के लिए ये वजीफ़ा बड़े इधर उधर जा रहे होते हैं यार, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा। आइए आपको वजीफ़ा बताते हैं। रिसाइट या ज़ुल जलाली वल इकराम 321 टाइम, या ज़ुल जलाली वल इकराम 321 टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट समथिंग स्वीट अमंग्स द चिल्ड्रन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यानी कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, इजीली अफोर्डेबिलिटी हो उसके लिए, इंशाअल्लाह डिजायर विल बी फुलफिल्ड। यानी या ज़ुल जलाली वल इकराम 321 टाइम कोई भी मीठी चीज ले लें हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हो। रेवड़ियाँ ले लें, कोई मसला नहीं है, पहले रेवड़ियाँ बचती थी, आज का दौर बड़ा हो गया है। हम छोटे थे तो रेवड़ियों पे ही कोई गौस पाक की नियाज नहीं अफोर्ड कर सकते थे। आज इतना मिला है, अफोर्ड कर सकते फिर भी नहीं देते। बहुत फर्क आ गया इब्राहिम भाई, कि पहले होता था कि लोग थोड़ा होता था लेकिन बांटते थे और सुकून था। आज इतना है, बांटते नहीं है इसलिए सुकून में नहीं है। तो बांटने की आदत करें, 321 टाइम पढ़ें, और किसी भी मीठी चीज़ को इंशाअल्लाह जो है वो बच्चों में तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो जायज़ ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। अल्लाह ताला हमको
اچھی خواہشیں رکھنے کی توفیق. آپ بولو مجھے گھر مل جائے, مجھے گاڑی مل جائے, یہ دعا کریں یا اللہ میں نمازی بن جاؤں, یا اللہ میری گناہوں کی عادت چھوٹ جائے, یا اللہ میں ایسا بن جاؤں جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور وہ جو 3 فرمان ہیں ابراہیم باپو, اس پہ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. اب جیسے اس میں یہ فرمایا کہ جو ہے وہ عاجزی ایسے ہو جیسے زمین کی مانند, زمین کی طرح بچ جائے. جو ہے وہ زبان سے تو ہم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, جب خلاف عادت کوئی بات ہوتی ہے نا تو خلاف عادت بات پر پھر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں. تو اس پر یہ ہے کہ اپنا جائزہ بھی ہم نے لینا ہے. اولیاء اللہ کی یہ شان نہیں ہوتی تھی. خواجہ غریب نواز کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے, ان کے تو اقوال مل رہے ہیں. جب وہ کبھی کسی کی بات جو ہے وہ جب سنتے تھے نا تو یعنی راز کو افشا نہیں کرتے تھے وہ. اور انکساری عاجزی تو آپ کو تمام اولیاء کرام میں ملے گی اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, اللہ اکبر, خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں اللہ کہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا, اللہ اکبر, کہ اگر میرے اعمال قبول نہ ہوئے تو میں کیا جواب, لوگوں کے سامنے میری شرمندگی کا عالم کیا ہوگا. اولیاء محبوب سبحانی ہیں, قطب ربانی ہیں, یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. خواجہ غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کریں یا کسی بھی ولی کا, ان میں عاجزی اور انکساری تھی. جس درخت پر پھل لگے ہوتے ہیں, جس شاخ پر, وہ ٹہنی جھکی رہتی ہے, اور جس پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے. عاجزی پیدا کریں, انکساری پیدا کریں, انشاءاللہ الرحمن آپ کے درجے اور مرتبے اور بلند ہوں گے. لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوگی, لوگ آپ کی عزت کریں گے. اس لیے عاجزی پیدا نہ کریں کہ لوگ آپ کی عزت کریں, آپ حقیقی معنوں میں عاجزی کریں گے, لوگ خود آپ کے قریب بھی آئیں گے, آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کو عزت بھی دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کا خوگر بنا دے. ماشاءاللہ. آج جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا. ہم عاجزی اختیار نہیں کرتے, ویسی بلندی چاہ رہے ہوتے ہیں, تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اللہ کے لیے عاجزی, ہمبلنس اختیار کریں. کیا کہتے ہیں وسیم بھائی, جسٹ فیو ورڈز. Just concluding this silsila today, you talked about company a few moments ago. But in regards to this, if you look at Haja Sahib, it's mentioned that people would come, they would just look at his face and they would accept Islam, alhamdulillah. So we should try to spend our time in the pious people's company. MashaAllah, Sayyid Ibrahim Bapu, Rukn Shura, he's constantly in the company of MashaAllah Amir Ahl Sunnat, Damat Barakatuh Aliyah. ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صحبتیں نہیں ہیں, ملتی ہیں, لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. مدنی چینل دیکھا کریں, انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا. باپو آخر پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ایک عالم دین نے بیان کیا تھا, میں چاہنا کہ مدنی چینل دے ناظرین واسطے وہ میں عرض کر دیا. کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جڑا نا انہوں نے اپنے مرید نو بھیجا کہ وہ جڑا انہوں نے جدو شکایت کی تھی کہ انہوں نے نہان نہیں دے رہے وہ, انہوں نے کہا جی وہ پیالہ لے جاؤ, سارا پانی وہ آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آبا جڑے سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سامنے دریا فرات سی, ٹھیک ہے, اور لیکن انہوں نے وہ اپنی تصرف دا اظہار نہیں کیتا. انہوں نے ایک جنہوں کہہ رہے ہیں انہوں نے نسل دے وچ اگے آ کے اللہ دے ولی نے انہوں نے یہ طاقت ہے, تے انہوں نے جڑے آبا نے امام حسین انہوں نے رتبہ کتنا وڈا ہے, لیکن وہ تصرف نہیں دکھا رہے. انہوں نے صرف اینا فرق بیان کیتا, فرمایا اودو ایمان نو بچان دی ضرورت سی, جدو ایمان نو بچانا سی تے پھر اودو قربانی دینی سی. ایتھے اس اسلام نو جڑا ہے وہ پھیلانا سی, ایتھے کرامت دی ضرورت. کیا بات, ماشاءاللہ, بالکل بہت زبردست بات ہے واقعی. یہاں پہ جس چیز کی ضرورت تھی نیک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کہ ہم تو نہ بھی ہوتا تو ہم پھر بھی بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. کنکلوڈ کراں گا کہ جڑے اللہ والے اللہ دے نیک بندے ہوندے انہاں دا جینا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے تے دین اسلام دی اشاعت دی سربلندی واسطے ہوندا, تے انہاں دا مرنا بھی دین اسلام تے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطے ہوندا. تے جدو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے تو انہاں دی پشانی تے ایک عبارت لکھی نظر آئی کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ تعالیٰ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دوست نے, انہوں نے ساری زندگی دین دا کام کیتا تے مرے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی محبت انہوں دے پیار دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایکچوئل نیم, اصل نام حسن تھا, حسن. اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن امام حسین سے سچی محبت عطا فرمائے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت عطا فرمائے. آخر میں ایک مدنی پھول خواجہ صاحب کا اور عرض کروں گا, اور بہت ایزی ہے اور ہم وہ سارے کر سکتے ہیں, کوئی بہت مشکل نہیں ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں, اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اسے بخش دے, یہ با وضو سویا تھا. کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں یار,
اور بشارت دے کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لے یا اللہ اس کو بخش دے. یہ وضو میں سویا تھا, 3 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں یار. تو نیت کر لیں, قرآن پڑھیں گے, باوضو سویا کریں گے, باوضو رہا کریں گے. خواجہ صاحب ساری زندگی جو ہے ہر وقت جو ہے کوشش کرتے تھے کہ وہ وضو میں رہے. اللہ ہم سب کو خواجہ صاحب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم باپو ماشاءاللہ آئے ہیں, جزاک اللہ. اور ابراہیم باپو دعا فرما دیجئے. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما, ہم سب کے گناہ معاف فرما. ان کے پیارے پیارے فرمان ہم نے سنے مالک. اے اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے نفرت اور گھن عطا فرما. بیمار جتنے ہیں خواجہ غریب نواز کے صدقے میں بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا کر دے, بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیاں عطا کر دے. جو بیٹیاں رشتوں کے قابل ہو گئیں مالک ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. ہم سب کو اے الہ العالمین خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اے اللہ نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.